سے اور صلوات پہ حضرات. پیش کرتا ہوں اللہ فرمائیں گے. ہماری موت بھی بنتی ہے اسے مجلس ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں 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 جہاں کٹے ہوئے. میں چاہ رہا ہوں کہ بالکل نیا کلام پیش کر دوں. پرانے سارے سنے ہوئے میں بالکل نیا پیش کرتا ہوں. جہاں کٹے ہوئے ایک صلوات پڑھیں حضرات. پیش کرتا ہوں مطلب پیش کرتا ہوں. قبر جس دم میری تیار کرائی جائے قبر جس دم میری تیار کرائی جائے تھوڑی سی خاک شفا اس میں ملائی جائے تھوڑی سی خاک شفا اس میں ملائی جائے. اب یہ شعر پیش کرتا ہوں. تھوڑی سی خاک شفا اس میں ملائی جائے پہلے اکبر کے مصائب ہو میری خواہش ہے پہلے اکبر کے مصائب ہو میری خواہش ہے میرے گھر سے میری میت جو اٹھائی جائے گھر سے میری میت جو اٹھائی جائے میرے گھر سے میری میت جو اٹھائی جائے قتل میں فاطمہ زہرا کے ہوا کون شریک اپنی نسلوں کو بھی یہ بات بتائی جائے نسلوں کو بھی یہ بات بتائی جائے اپنی نسلوں کو بھی یہ بات بتائی جائے. اب یہ شعر قاتل فاطمہ زہرا کے طرفدار ہے جو لاش دفنائی نہیں ان کی جلائی جائے
جائے قاتل فاطمہ زہرا کے طرفدار ہے جو لاش دفنائی نہیں ان کی جلائی جائے لاش دفنائی نہیں ان کی جلائی جائے اور یہ شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے اس لیے پہلے ہوا قتل میں غازی نے کہا میں نہ خیمے میں رہوں جب میرا بھائی جائے خیمے میں رہوں جب میرا بھائی جائے میں نہ خیمے میں رہوں جب میرا بھائی جائے میں نہ خیمے میں رہوں جب میرا بھائی جائے جشن اور مجلس و ماتم میں لٹانا ہوگا بس یہی سوچ کے دولت بھی کمائی جائے بس یہی سوچ کے دولت بھی کمائی جائے مجھے مسائل کو چند بند پڑھنے اس لیے میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں بس یہی سوچ کے دولت بھی کمائی جائے قوم سے اپنی گزارش یہی کرتا ہے زہیر دشمنی اپنوں کی مجلس میں نہ لائی جائے دشمنی اپنوں کی مجلس میں نہ لائی جائے صرف مسائل کے چند بند حکم میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کا سین ارے اٹھا کے روتی رہی فاطمہ حسین کا سین بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کا سین مسائل کو چند بند سنیے ارے زمین پہ ایسے گری پھر نہیں اٹھی زینب زمین پہ ایسے گری پھر نہیں اٹھی زینب جب اس کے سامنے کٹ کر گرا حسین کا سین جب اس کے سامنے کٹ کر گرا حسین کا سین جب اس کے سامنے کٹ کر گرا حسین کا سین ارے کبھی گلا کبھی گردن پہ ماں نے ہاتھ رکھا بدن سے ہو گیا پھر بھی جدا حسین کا سین انہیں ثواب رہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے اے شمر بالوں سے یوں نہ اٹھا حسین کا سین اے شمر بالوں سے یوں نہ
اٹھا حسین کا سر، جہاں پہ رکھا تھا صندوق میں سرے اکبر، ستمگروں کو وہیں سے ملا حسین کا سر۔ ارے ستمگروں نے کٹے سر کی بھی رگیں کاٹی، سفر میں اور بھی زخمی ہوا حسین کا سر، خوشی مناتا تھا خولی بطول روتی تھے، جب ایک تنور میں رکھا گیا حسین کا سر، ارے پکڑ کے بال سکینہ کو شمر نے مارا، جب اس کے سامنے لا کر رکھا حسین کا سر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، زندہ باد، پائندہ باد۔ برادر خرد عزیزم زہیر سلطان پوری صاحب بھرپور انداز میں نوحیت کے ساتھ نوحہ بھی پیش کیا اور فضائل محمد والے محمد بھی بیان کیا۔ آپ حضرات نے خوب سنا بھی۔ چار مصرے: سوال اٹھا سر مقتل رلایا کس نے ظالم کو، سوال اٹھا سر مقتل رلایا کس نے ظالم کو، جواباً ظلم چلایا اسے بے شیر کہتے ہیں۔ سوال اٹھا سر مقتل رلایا کس نے ظالم کو، جواباً ظلم چلایا اسے بے شیر کہتے ہیں۔ کوئی اکبر سا دنیا میں مؤذن ہو تو دکھلا دو، جہاں مقتل بنے گا یہ وہاں تکبیر کہتے ہیں، جہاں مقتل بنے گا یہ وہاں تکبیر کہتے ہیں۔ بھرپور ایصال ثواب ہو رہا ہے، حق مجلس ادا ہوا۔ کل جب مجھ سے عباس بھائی سے ذکر ہو رہا تھا تو انہوں نے بتایا محترم شاہد رضوی صاحب مجلس کو خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو مجھے تعجب ہوا اور میں نے اسی تعجب سے بڑی حیرت کے ساتھ ان سے پوچھا کیا واقعاً شاہد رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں؟ تو عباس بھائی نے کہا ہاں واقعی شاہد رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ محترم خطیب ہے، یہ وہ عظیم خطیب ہے جس کے لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج کے ہندوستان کا سب سے بڑا خطیب اگر کوئی ہے تو وہ جناب شاہد حسن رضوی صاحب قبلہ ہیں اور ہمارے درمیان تشریف لائیں۔ یہ بہرحال میں کم سے کم اپنے لیے یہ خوش نصیبی محسوس کر رہا ہوں کہ شاہد رضوی صاحب تشریف لائیں۔ انتہائی ممنون ہوں، مشکور ہوں جناب شاہد حسن رضوی صاحب کا، کیونکہ یہ وہ خطیب ہے جو سال کے 365 دن میں اکثر دن ماشاءاللہ ذکر محمد والے محمد کے سلسلے سے مسلسل سفر میں رہتے ہیں، اور اتنا سفر میں رہتے ہیں کہ اب ان کی نماز بھی قصر نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ حضرات سے گزارش ہے ان کی صحت اور سلامتی کے لیے مل جل کے صلوات ارشاد فرمائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس محترم اور عظیم خطیب کو سننے کے لیے آج نہ صرف سید پوری بلکہ گرد و نواح کی بستیوں سے بھی لوگوں کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ واقعاً اتنا بڑا خطیب، اتنا محترم خطیب، اتنا عظیم خطیب یہاں تشریف لے آئے، یہ بڑی بات ہے۔ آئیے حضرات، اس محترم خطیب، اس عظیم خطیب کو سننے سے پہلے ہمارے درمیان ایک اور محترم شخصیت، عظیم شخصیت یہاں موجود ہیں۔
جن کی شخصیت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ مجھ جیسے آدمی کو بھی کئی دن گزر جاتے ہیں اور بات نہیں ہو پاتی ہے۔ دینک قلم ہندوستانی جو اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں چھپتا ہے، اس کے سمپادک مدیر اعلیٰ جناب نیّر زیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں محترم کاظم جرولی صاحب کے اس شعر سے کہ عروج آدمیت ہے مزاج خاک ساری میں، عروج آدمیت ہے مزاج خاک ساری میں، کبھی مٹی کا دامن دھول سے میلا نہیں ہوتا۔ جناب نیّر زیدی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے بلند ترین صلوات سے استقبال فرمائیں اور مجلس کا ایک ماحول بنائیں، مل جل کے سمجھیں۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں کہ چھوڑ کر دنیا کا غم مجلس سرور میں چل، بطور خاص دیکھیں، چھوڑ کر دنیا کا غم مجلس سرور میں چل، کربلا کے ذکر سے ہر زخم دل بھر جائے گا، کربلا کے ذکر سے ہر زخم دل بھر جائے گا، اور گود میں فرش عزا کی بیٹھ کر تو دیکھ لے، تو تبرک میں یہاں سے خلد لے کر جائے گا، تو تبرک میں یہاں سے خلد لے کر جائے گا۔ باواز بلند درود بھیجیں۔ دیکھیں ہم تو یہاں کے مقامی ہی ہیں، اپنے ضلع کے ہیں، ہمیں سننا قبلہ کو ہے، اس لیے مختصر ایک مطلب اور 2-3 شعر پھر قبلہ آپ کے حوالے۔ علی کے چاہنے والے یہ کام کرتے ہیں، بطور خاص دیکھیں انشاءاللہ، کہ علی کے چاہنے والے یہ کام کرتے ہیں، کلام کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ علی کے چاہنے والے یہ کام کرتے ہیں، کلام کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں، اور عزا کے فرش سے رہتے ہیں دور جو بچے، کہاں بزرگوں کا وہ احترام کرتے ہیں۔ عزا کے فرش سے رہتے ہیں دور جو بچے، عزا کے فرش سے رہتے ہیں دور جو بچے، ارے کہاں بزرگوں کا وہ احترام کرتے ہو۔ شعر دیکھ ملاحظہ فرمائے زہیر بھائی کہ کہاں بزرگوں کا وہ احترام کرتے ہیں، کہیں سنا ہے کہ جنت زمین پر بکتی ہے، کہیں سنا ہے کہ جنت زمین پر بکتی ہے، اور یہ کام علی کے غلام کرتے ہیں، یہ کام علی کے غلام کرتے ہیں، یہ کام علی کے غلام کرتے ہیں، یہ کام علی کے غلام کرتے ہیں۔ کہیں سنا ہے کہ جنت زمین پر بکتی ہے، یہ کام علی کے غلام کرتے ہیں۔ بطور خاص دیکھیں، یہ کام صرف علی کے غلام کرتے ہیں۔ اب شعر ملاحظہ فرمائے، یہ کام صرف علی کے غلام کرتے ہیں، اور ضعیف ہوں گی نا قربانیاں 72 کی۔ بطور خاص دیکھیں کہ ضعیف ہوں گی نا قربانیاں 72 کی، حسین کربلا اکبر کے نام کرتے ہیں۔ ضعیف ہوں گی نا قربانیاں 72 کی، ضعیف ہوں گی نا قربانیاں 72 کی، ضعیف ہوں گی نا قربانیاں 72 کی، حسین کربلا اکبر کے نام کرتے ہیں، اور حسین آپ کے 6 ماہ کے سپاہی کو شجاعتوں کے قبیلے سلام کرتے ہیں، شجاعتوں کے قبیلے سلام کرتے ہیں، اور قلم اٹھاتے ہیں ہم جب بھی مدح کو نیّر، ہمارے حق میں دعائیں امام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جناب نیّر زیدی صاحب۔ آئیے حضرات، اب جناب نیّر زیدی صاحب کے بعد حرف التماس لے کر چلتے ہیں اس محترم خطیب کی بارگاہ میں، جن کو بڑے پیار کے ساتھ دنیائے شیعت میں
शाहिद हसन रिजवी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मोहतरम ख़तीब, अज़ीम ख़तीब, दूर दराज की मसाफ़तें तय करके आप तक पहुँचे हैं। मोहतरम जनाब शाहिद हसन रिजवी साहब, जनाब रज़ा सिरसवी साहब के इन 4 मिसरों से मैं इस्तक़बाल करता हूँ। पूछते हैं वो तंज़ में भर कर, पूछते हैं वो तंज़ में भर कर, किसको रोते हो अब कहाँ है हुसैन। पूछते हैं वो तंज़ में भर कर, किसको रोते हो अब कहाँ है हुसैन। मार कर हाथ अपने सीनों पर हम बताते हैं कि यहाँ है हुसैन, हम बताते हैं कि यहाँ है हुसैन। जनाब शाहिद हसन रिजवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है सलावात ज़रा बेदार पढ़ें, मिलजुल के पढ़ें। नारा